اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم، کائنات کا خالق و مالک، جس نے کائنات کو خلق کیا، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے چاند سورج ستاروں میں روشنی دی، جس نے ہواؤں کو چلایا، جس نے فضاؤں کو بنایا، جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، وہ اپنی عظیم ترین کتاب جو صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جس کا نام قرآن مجید ہے، اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، آپ سے تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے اور آپ کے درمیان چاند رات سے اس وقت تک ایک گفتگو کا سلسلہ ہے، ایک عنوان ہے، ایک بات ہے جس کے درمیان کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے ان مجالس کا عنوان یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی اور اس تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے، یہ مجلسیں انٹرنیٹ پر بھی جا رہی ہیں، یہ مجالس سوشل میڈیا پر بھی ہیں، یہ مجالس کیبل ٹی وی سے بھی نشر ہو رہی ہیں، اور تمام سننے والے پتہ نہیں سننے والوں میں کون کس مذہب کا ہے، کون کس فرقے کا ہے، کون کس عقیدے کا ہے، کون کس نظریے کا ہے، کون کس خیال کا ہے۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنے تمام سننے والوں کو بلا تفریق مذہب و ملت، بغیر کسی اختلافی بات کے، بغیر کسی ایسی بات کے جس میں کوئی کنٹروورسی ہو یا کوئی ایسی بات ہو کہ جس کے درمیان یہ کہا جائے کہ صاحب یہ تو آپ لوگ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، تو ایسی میں نے سمپل سیدھی سادہ باتیں عرض کرنے کی آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں اور کچھ نہ کچھ عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن عنوان بہت لمبا ہے، باتیں بہت ہیں، لیکن یہ 2-3 گھنٹے اس میں کتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا، کیا کیا آپ کو سنا پاؤں گا، کس طریقے سے
اپنے وہ خیالات جس بنیاد کے اوپر 1400 برس سے ہم اہل بیت کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دونوں ہاتھوں سے اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے ہیں، ہم اپنی پیشانی، اپنی جبین اس ڈیہڑی پر رکھے ہوئے ہیں جس ڈیہڑی کے اوپر آ کے رسول سلام کرتے تھے، ملک اجازت لیتے تھے، تو وہ اہل بیت عزیزان گرامی، ان کے تعلق سے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے اور کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ اس سلسلے میں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور کل کی مجلس میں نے اس عظیم خاتون، اس عظیم بی بی، اس عظیم شہزادی کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، جس کی تعظیم کے واسطے رسول کھڑے ہوتے تھے، جو وہ بی بی ہیں کہ جب تعارف کی بات آئی تو رسول اللہ کا تعارف، مولا علی کا تعارف، امام حسن و امام حسین کا تعارف اللہ نے فاطمہ زہرا کے ذریعے سے کروایا۔ آج اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، سلسلہ آگے بڑھے۔ قصہ میں حضور سرور کائنات موجود تھے، قصہ میں مولا کائنات موجود تھے، قصہ میں جنت کے جوانوں کے سردار موجود ہیں، قصہ میں جنت کی عالمین کی عورتوں کی سردار، لیکن اللہ نے جو رشتے پہچنوائے، جو رشتوں کا تعارف کروایا، وہ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے تعارف کروایا۔ عزیزوں، یہ مجلسیں، یہ نام حسین پر مجمع، یہ نام حسین پر آنسو، یہ نام حسین پر ماتم، یہ نام حسین پر فرش اعضا، یہ ہم کو تمیز سکھاتا ہے، یہ ہم کو تہذیب سکھاتا ہے، یہ ہم کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، یہ ہم کو یہ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ کیسے ایک مہذب انسان کی طریقے سے انسان زندگی گزارے۔ کیا وجہ ہے کہ زمانے کی اٹھا پٹخ میں، زمانے کے بدلتے حالات میں، زمانے کی رنگ کی تبدیلیوں میں ہم اسی نہج پر چل رہے ہیں، اسی انداز سے چل رہے ہیں، وہی ہمارا انداز ہے، وہی ہمارا نہج ہے، وہی ہمارا رخ ہے۔ ہم نے اپنے چلنے کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس کے پیچھے راز جانتے ہیں آپ کہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم عزادار ہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم شہیدوں پر، ہم بے کسوں پر، ہم مظلوموں پر، ہم بے کسوں پر آنسو بہاتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ بات میں آپ کی خدمت میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ دنیا نے دہشت گردی کے بھی مختلف نمونے دیکھے اور مختلف حادثات سے دنیا شکار ہوئی دہشت گردی کا، چاہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہوں، چاہے ڈیولپڈ کنٹریز ہوں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہوں، ترقی پذیر ممالک ہوں، جن میں دہشت گردانہ حملے ہوئے، جس میں بے گناہوں کو مارا گیا، جس میں بے خطا لوگوں کا خون بہایا گیا، جس میں عورتیں بیوہ ہوئیں، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، بچوں کے خون بہے، عورتوں کے خون بہے، جوانوں کے خون بہے، بوڑھوں کے خون بہے، اور خود پھر ہمارا ملک جو ہندوستان ہے، جہاں کے ہم باشندے ہیں، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں،
جو ہمارا ملک ہے، اس ملک میں بھی نہ جانے کتنی مرتبہ دہشت گردانہ حملے ہوئے اور ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہوا۔ تو برابر دنیا کے تمام ممالک دہشت گردی کا شکار رہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ دہشت گردانہ حملوں میں جن تنظیموں کا نام ابھر کے سامنے آتا ہے، جن آرگنائزیشنز کا نام سامنے آتا ہے، جن لوگوں کا نام سامنے آتا ہے، جو چہرے سامنے آتے ہیں، جو صورتیں سامنے آتی ہیں، جو لوگ سامنے آتے ہیں، بدقسمتی سے ان کے چہرے پر اسلام کی نقاب ہوتی ہے۔ میرے جملوں پر آپ غور کیجئے گا، اپنے ایک ایک جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ وہ مسلمان ہیں، توجہ چاہوں گا عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان ہیں، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو کبھی خلاف اسلام عمل نہ کرتے، خلاف مذہب نہ کرتے، خلاف تعلیمات رسول عمل نہ کرتے، اس لیے کہ اسلام نے، مذہب نے، دین نے، رسول نے، آل رسول نے کسی بے گناہ کے قتل کو، اس کا خون بہانے کو منع کیا ہے۔ ہمارا مذہب جو اسلام ہے وہ ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، پوری ہیومینٹی کو بچا لیا، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اسلام تو یہ ٹیچنگ دیتا ہے، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام تو ہم کو یہ سبق پڑھاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو ماتھے پر بڑے بڑے گھٹے رکھے، چہرے پر لمبی لمبی داڑھیاں رکھے، اسلامی صورت اور شکل بنا کے، ہاتھ میں تسبیحیں لے کر کے، ہوائی جہاز کے نیچے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کو ہائی جیک کر کے لاتے ہیں، بے گناہ انسانوں کا خون بہاتے ہیں، دہشت گردانہ حملے کرتے ہیں، ان کو ہم مسلمان کہتے ہی نہیں ہیں۔ نہ وہ لوگ مسلمان ہیں، نہ وہ ادارے مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہیں، ان کا دل مسلمان نہیں ہے، ان کا ذہن مسلمان نہیں ہے، ان کے چہرے پر اسلام کی نقاب پڑی ہوئی ہے، ان کا چہرے پر اسلام کی نقاب پڑی ہوئی ہے۔ وہ چہرے پر جو نقاب ڈالے ہوئے ہیں وہ اسلامی نقاب ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا دیکھنے والا غیر انسان، باہر کا شخص دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ادارہ مسلمان ہے، یہ آرگنائزیشن مسلمان ہے، یہ دہشت گرد مسلمان ہیں۔ ذرا سا قریب میں آ کے دیکھیے، ان کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کے دیکھیے تو یہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا سلسلہ جا کے ان لوگوں سے مل جاتا ہے جنہوں نے رسول کے بھائی کو شہید کیا ہے، جنہوں نے رسول کی بیٹی پر ظلم کیا ہے، فاطمہ زہرا کے پہلو پر دروازہ گرایا ہے، اور محمد کے نواسے کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتے، اسلام کے فالوور ہوتے، اسلام کے ماننے والے ہوتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے کہہ رہے ہوتے، تو کبھی پرافٹ آف اسلام کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو شہید نہ کرتے، قتل نہ کرتے۔ کبھی مسجد میں آ کے ایک بے گناہ، ایک بے خطا نمازی کے سر پر وار نہ کرتے، کبھی اپنے پرافٹ کی، اپنے رسول کی اکلوتی بیٹی پر ظلم نہ ڈھاتے، ان کے دروازے پر آگ نہ لگاتے، ان کے پہلو پر دروازہ نہ گراتے۔ کبھی محمد کے نواسے حسین ابن علی پر
3 دن پانی نہ بند کرتے، ان کو ایک ڈیزرٹ میں، ایک ریگستان میں گرفتار کر کے، گھیر کے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید نہ کرتے، ان کو بھی شہید کیا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے 72 ساتھیوں کو بھی شہید کیا، ان کے جوانوں کو بھی شہید کیا، ان کے بوڑھوں کو بھی شہید کیا، ان کے بچوں کو بھی شہید کیا، اور انتہا یہ ہے کہ ان کے 6 مہینے کے بچے کو پانی کے بدلے میں تیر مارا۔ نہ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے، نہ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ یہ اہل بیت ہی کا کرم ہے۔ سنیے کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں۔ یہ اہل بیت ہی کا کرم ہے، یہ اہل بیت ہی کا صدقہ ہے کہ دنیا دہشت گردی کا ایک طرف اگر شکار ہو رہی ہے، دہشت گردوں میں نام نہاد مسلمان کہے جا رہے ہیں جن کے چہروں پر اسلام کی نقاب پڑی ہوئی ہے، مگر الحمدللہ دنیا کے کسی گوشے میں کوئی ایک بھی اہل بیت کا چاہنے والا اور ماننے والا اور اہل بیت کا غلام دہشت گردی کا مجرم قرار نہیں پایا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، دہشت گردی کا مجرم نہیں قرار پایا۔ اسی لیے ہم سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اس لیے کہ اہل بیت کو ماننے کے بعد، ان سے محبت رکھنے کے بعد، ان سے عقیدت رکھنے کے بعد ہماری گردنیں کٹی تو ہیں مگر ہمارے سر جھکے نہیں ہیں، سر جھکے نہیں ہیں۔ گردنوں کا کٹنا اور ہے، گردن کا جھکنا اور ہے۔ ہمارا سر جھکا تو صرف اللہ کے سامنے جھکا، ہمارا سر جھکا تو صرف سجدے میں جھکا، ہمارے خالق جو ہے اس کے سامنے ہم نے سجدہ کیا، ہم نے اللہ کے سامنے پیشانی جھکائی۔ نماز میں ہمارا سر جھکا اور نماز میں ہم نے ایک ٹیکسٹ ادا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب الاعلی و بحمدہ۔ سجدے میں ہم جھکے اور ہم نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ تو اب یہ دوہرا کام ہم سے نہیں ہوگا کہ ایک طرف ہم اللہ کو بھی اکبر کہہ کر کے سجدہ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ ظالم، وہ بدکردار، وہ لوگ جن کے دامن پر داغ ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی شراب کے حوض میں غوطہ لگاتا ہے، کوئی غریبوں پر ظلم کر رہا ہے، بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہا ہے، ہم ان کو بھی ذل الہی کہیں اور ان کے بھی در پر جا کے اپنی پیشانی کو جھکائیں، یہ ہم سے نہ ہوگا۔ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب دنیا میں کوئی بھی ہو اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکایا، معبود کے آگے جھکایا، اللہ کے لیے جھکایا، نماز میں جھکایا، سجدے میں جھکایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی اور کی تعظیم نہیں کی۔ لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس طریقے سے فرشتے عبادت کر رہے تھے، جس طرح فرشتوں کی عبادت تھی، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، فرشتوں کی عبادت تھی۔ اور ان عبادتوں کو توڑوا کے اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا، آدم کو سجدہ ہوا۔ تو یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، حکم پروردگار کو سجدہ تھا، سجدہ تعظیمی تھا، اللہ کے حکم سے سجدہ ہو رہا تھا۔
اللہ نے حکم دیا تھا، اس لیے ملائکہ نے آدم کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکایا تھا، اس لیے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے صرف اور صرف اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکایا یا حکم پروردگار سے ان کے آگے جھکایا؟ جو فخر آدم ہیں، ہم نے احتراماً اپنی پیشانی کو در اہل بیت پر جھکایا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جن فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا وہی فرشتے آ کے در اہل بیت پر بھیک مانگ رہے تھے، وہی فرشتے در اہل بیت پر آ رہے تھے۔ اس ڈیوڑی پر ستارے نے آ کے سجدہ کیا، ان کے حکم کو چاند اور سورج نے مانا، چاند نے دو ہو کر کے بتایا، سورج نے انگلی کے اشارے سے پلٹ کر کے بتایا۔ اس کے علاوہ ہم بادشاہوں کے سامنے نہیں جھکے، ہم شہنشاہوں کے سامنے نہیں جھکے، ہم کشور کشاؤں کے سامنے نہیں جھکے، ہم ظالم و جابر لوگوں کے سامنے نہیں جھکے، ہم ان لوگوں کے سامنے نہیں جھکے جو بڑے دولت والے تھے، بڑے رئیس تھے، بڑے پیسے والے تھے، جنہوں نے انسانیت پر ظلم کیا، اپنی تلوار کی زور پر لوگوں کو جھکانے کی کوشش کی۔ ہاں، ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی گردنوں کو کٹوانا گوارا کیا ہے، کسی غیر کے آگے گردن کو جھکانا گوارا نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل ہے خدا کی قسم، یہ درس ہم کو مجلس سے ملتا ہے، یہ درس ہم کو عزاداری سے ملتا ہے، یہ درس ہم کو اہل بیت کی بارگاہ سے ملتا ہے، یہ درس ہم کو محمد و آل محمد سے ملتا ہے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مجلسیں ہماری زندگی ہیں، یہ مجلسیں ہماری حیات ہیں، یہ عزاداری ہماری روح ہے۔ جسم سے روح کو نکال لیجئے، پھر اس کے بعد جسم کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہ ہاتھ اسی وقت تک حرکت کر رہا ہے جب تک کہ جسم میں روح ہے، یہ زبان اسی وقت تک چل رہی ہے اور بول رہی ہے جب تک کہ روح ہے، یہ ذہن اسی وقت تک کام کرے گا، یہ آنکھیں اسی وقت تک دیکھیں گی، یہ کان اسی وقت تک سنیں گے، یہ قدم اسی وقت تک چلیں گے جب تک کہ ہمارے جسم میں روح ہے۔ لیکن یہی آنکھیں ہیں، یہی ہاتھ ہیں، یہی پیر ہے، یہی جسم ہے، یہی چہرہ ہے، پورے مکمل ہم یہی ہیں، مگر اگر ہمارے جسم سے روح نکل گئی تو پھر معلوم یہ ہوا کہ اب کہیں کے نہیں رہے۔ ان کے ہاتھ سیدھے کر دو، ان کے پیر سیدھے کر دو، ان کو قبلہ رو لٹا دو، ان کو اٹھاؤ، ان کو لے چلو، ان کو نہلاؤ، ان کو دفن کرو۔ یہی ہم ہیں، یہی ہمارے ہاتھ ہیں، یہی ہمارے پیر ہیں، یہی ہماری آنکھیں ہیں، یہی ہمارا چہرہ ہے، یہی ہمارا جسم ہے، مگر غیروں کا محتاج ہے، غیر کا محتاج ہے۔ کیوں؟ کہ جسم سے ہمارے روح نکل گئی۔ عزیزان گرامی، ہماری روح ہے عزاداری، ہماری روح ہے عزاداری، اور اس روح کو کوئی نکال نہیں سکتا، ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے کہ عزاداری کو ہم سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، عزاداری کو ہم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ زمانہ کیسا ہو، حالات کیسے ہوں، دنیا میں کیا کیا تغیر اور تبدیلیاں آئیں، مگر ہماری عزاداری کو ہم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، یہ عزاداری بڑی اہم ہے، یہ عزاداری بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ عزاداری جو ہماری جان ہے،
یہ ہم سے الگ نہیں ہو سکتی۔ 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ کیسے کیسے زمانے آئے، کیسے کیسے حالات بدلے، کیسے کیسے زمانے نے تبدیلیاں دیکھیں۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ نام علی لینا گوارا نہیں تھا، کوئی اپنی اولادوں کا نام علی اور اولاد علی کے ناموں پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ بھائی بھائی سے عقیدہ، باپ بیٹے سے عقیدہ، بیٹا باپ سے عقیدہ، دوست دوست سے عقیدہ چھپا رہا تھا۔ کیسا دور گزرا، کیسے حالات گزرے، مگر اس دور میں بھی، ایسے حالات میں بھی حسین کا غم تو منایا گیا۔ غم منانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 500 آدمی، 1000 آدمی، 5000 آدمی، 10,000 آدمی، 1,00,000 آدمی کہیں ہو تب ہی غم منایا جائے۔ ہم اکیلے بھی اگر ہیں، کوئی نہیں ہے ہمارے چاروں طرف، زمانہ خراب ہے، حالات ناسازگار ہیں، اگر ہم اکیلے بھی ہیں تو اکیلے میں بھی ہم بیٹھ کے اس مظلوم و بےکس پر آنسو بہائیں گے جو کربلا کے میدان میں اکیلا تھا، اس کا ماتم کریں گے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ تو اس دور میں عزاداری ہوئی، لیکن عزاداری کبھی رکی نہیں ہے۔ اور یہ دور اور یہ زمانہ، اور جیسا کہ ادھر 2 برس سے، گزشتہ سال سے حالات ہیں کہ جس میں ایک بہت بڑی بیماری نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا، بہت بڑی بیماری نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جو کووڈ بیماری ہے۔ اس سے تمام لوگ گرفتار ہو گئے۔ ایسے عالم میں بھی ہم نے عزاداری کی ہے، ہماری عزاداری بند نہیں ہوئی ہے، ہماری عزاداری رکی نہیں ہے۔ ہماری مجلسوں کا سلسلہ، ہماری عزاداری کا سلسلہ، ہمارے ماتم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ تو عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل بیت ہیں جو ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہ عزاداری ہے جو ہماری روح ہے، یہ اہل بیت ہیں جن پر ہماری جان نچھاور، جن پر ہماری جان فدا، جنہوں نے اسلام کی نصرت اور مدد کی ہے، ہر موقع پر دین کے واسطے سہارا بنے ہیں، ہر موقع پر دین کے واسطے سپر بن کر کے سامنے آئے۔ انہوں نے اسلام کے نام پر دولت نہیں جمع کی، انہوں نے مذہب کے نام پر اقتدار نہیں حاصل کیا، انہوں نے دین کے نام پر سر پر تاج نہیں رکھا، تخت پر نہیں بیٹھے، فوجوں اور لشکر کو نہیں جمع کیا۔ انہوں نے اگر کیا تو اسلام کے واسطے، مذہب کے واسطے، دین کے واسطے خود بھوکے رہے، دوسرے کو کھانا کھلایا، خود موٹا لباس پہنا، غلام کو بہترین اور قیمتی لباس پہنایا، خود تکلیفیں جھیلیں، دوسرے کو آرام پہنچایا، خود معمولی اور بوسیدہ مکان میں رہے، مگر کبھی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، جبکہ ان کا اختیار کائنات پر ہے۔ ان کے پیچھے مقصد یہ تھا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ان کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ دین پھیلے، دین محفوظ رہے، دین پہنچے، اسلام اسلام اسلام، دین دین دین۔ وہ دوسرے ہی لوگ تھے جنہوں نے دین کے نام پر اپنے قصر کھڑے کر لیے، اپنے محل بنا لیے، اپنی حکومتوں کا مستحکم کر لیا، اپنے لیے تاج فراہم کر لیے، اپنے لیے تخت بچھا لیے، اپنے لیے دولت اکٹھا کر لی، اپنے لیے خزانے بھر لیے،
آل محمد نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا. ہم نے یوں ہی اہل بیت کو نہیں مانا، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. اور جب بات دین کی آئی، بات حق کی حقانیت کی آئی، جب مذہب کی صداقت کی بات آئی، تو اس موقع پر بھی یہ سینہ سپر رہے، یہی آگے بڑھے. انہوں نے آگے بڑھ کر کے حق کی حقانیت کو واضح کیا ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی آپ کی کہ جب نصارہ نجران آئے اور نصارہ نجران نے آ کر کے کٹ حجتی کی، بحث کی، رسول کے سامنے بحث ہو رہی تھی، آمنے سامنے گفتگو ہو رہی تھی، رسول کہہ رہے تھے، رسول فرما رہے تھے، رسول دلیلوں پر دلیلیں دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ بندے ہیں، خدا نہیں ہیں. اور یہ نصارہ نجران یہ اپنی اس ہٹ درمی پر قائم تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، وہ خدا ہیں. رسول کہہ رہے تھے نہیں بھائی، وہ تو عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں. بحث ہو رہی ہے، روزانہ بات چیت ہو رہی ہے، دلیلوں پر دلیلیں دی جا رہی ہیں، مگر ان کی سمجھ میں کسی صورت سے نہیں آتا. نصارہ نجران کوئی پلے پڑ ہی نہیں رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے آنکھیں بند کر لے تو پھر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ والے ان کو اس طریقے سے سمجھا دیتے ہیں کہ وہ بغیر دلیل کے رہ جاتے ہیں، بے دلیل ہو جاتے ہیں. چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ کے لاکھ سمجھانے پر ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، رسول نے دلیلیں دیں، رسول نے سمجھایا، رسول نے بجھایا، رسول نے بتایا کہ دیکھو عیسیٰ بندے ہیں، عیسیٰ خدا نہیں ہیں، وہ کسی صورت سے ماننے پر تیار نہیں ہیں. علماء نجران کے علماء جو نصارہ تھے، تو رسول نے آخری بات ان سے کہی، کہا بھائی اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، بس میری ایک بات کا جواب دے دو، ایک بات مجھے بتا دو. تو وہ سب کے سب چونکے اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے تمہارے حضرت عیسیٰ کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اور ایک بات مجھے اچھی نہیں لگتی. تو جلدی سے سب کے سب اٹینشن، پوری طریقے سے سب چوکے. کہا کیا فرمایا؟ عبداللہ کے بیٹے کیا کہا آپ نے؟ کہا مجھے تمہارے عیسیٰ کی ایک بات اچھی نہیں لگتی. تو سب کے زبان سے نکلا کہ کون سی بات، کون سی بات، کیا کون سی بات ہمارے عیسیٰ کی آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ تو رسول نے مسکرا کے جواب دیا کہ بھئی ہمیں تمہارے عیسیٰ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ حضرت عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے. سنیے گا، عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے. تو سارے کے سارے علماء چیخنے لگے. سب نے ایک ساتھ کہا کہ نہیں نہیں، وہ تو بہت عابد تھے، بہت عبادت گزار تھے، بہت عبادت کرتے تھے، ارے وہ تو پوری پوری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے. تو رسول نے مسکرا کے ان سے پوچھا کہ بھائی تم ہی بتاؤ کہ اگر وہ خدا تھے تو پھر وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ اگر وہ خود اللہ ہیں، خود خدا ہیں، تو پھر وہ عبادت کس کی کر رہے تھے؟ رسول کی اس بات سے ان کی زبانیں چپ ہو گئیں. اب ان کے پاس دلیل نہیں تھی، اب ان کے پاس کوئی بحث نہیں تھی. اب ادھر قرآن کی آیت اتری، جبرائیل امین رسول کی خدمت میں آیت لے کے آئے، من حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا لو ندعو ابناءنا وابناءکم والنساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے ہمارے حبیب، باوجود اس کے کہ آپ
کے پاس علم آ چکا ہے، علم آ چکا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، آئیں اللہ کی سرکار میں آئیں، دعا کریں، گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ خدا کی قسم، رات گزری، صبح ہوئی، رسول دونوں نواسوں کو لے کے چلے، اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کے چلے، اپنے بھائی اور داماد کو لے کے چلے۔ یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنے کے لیے۔ یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کی سرکار میں گڑگڑانے کے لیے۔ یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت کریں گے۔ نصارائے نجران نے دیکھا کہ رسول اس طرح سے آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی اور داماد علی ہیں، ایک بی بی ہیں جو سر سے پیر تک چادر میں ہیں، ایک نواسا گود میں ہے، دوسرا نواسا انگلی پکڑے ہوئے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں جو اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ وہ سامنے نہیں آئے، انہوں نے ٹکراؤ نہیں کیا، ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے ٹیکس دے دیا، جزیہ دے دیا، مگر وہ لعنت سے بچ گئے، لعنت سے بچ گئے۔ ٹیکس دینا منظور کر لیا، ٹیکس دینا گوارا کر لیا، مگر وہ پہچان رہے تھے کہ یہ کون ہیں، آنے والے کون ہیں۔ نصارائے نجران ان کے چہروں سے نکلنے والے نور کو دیکھ کے، تابش انوار کو دیکھ کے تاب نہیں لا پا رہے تھے، لہذا فوراً سرنڈر کر دیا، سرنڈر کر دیا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ 1400 برس پرانی تاریخ ہے۔ سنیے گا، توجہ چاہوں گا عزیزوں، یہ 1400 برس پرانی تاریخ ہے کہ علماء نجران نے سرنڈر کیا، ان سے مقابلہ نہیں کیا، ان کے سامنے نہیں آئے۔ یہ پرانی تاریخ ہے، پھر میرے جملوں کو سنیے، یہ 1400 برس پرانی تاریخ ہے کہ علماء نجران، نصارائے نجران ان کے مقابلے پر نہیں آئے، یعنی اہل بیت کے مقابلے پر علماء نجران، نصارائے نجران نہیں آئے۔ انہوں نے جزیہ دینا گوارا کیا، انہوں نے ٹیکس دینا گوارا کیا، مگر ان کے مقابلے پر آنا گوارا نہیں کیا۔ ارے مسلمانوں، ارے علماء اسلام، ارے امت مسلمہ، علماء نجران سے آگے سبق سیکھو کہ اہل بیت کے مقابلے پر آنا گوارا نہیں کیا۔ اب ان کو مسلمان نہ کہیے جو بعد رسول علی کے مقابلے پر میدان میں آ گئے، اب وہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ عیسائی ان کے مقابلے پر نہیں آئے۔ اور پھر وہ کل کی بات تھی، یہ آج کی بات ہے، سنیے گا، یہ آج کی بات ہے۔ آج ابھی اسی برس چند مہینے پہلے کرسچینٹی کا، عیسائیت کا، عیسائی مذہب کا سب سے بڑا پیشوا، جو اس وقت عیسائی مذہب کا سب سے بڑا پیشوا ہے، پوپ، وہ عراق آیا
اور عراق آ کے نجف اشرف میں اہل بیت کے در کے ایک غلام سے ملا. آپ کو یاد آیا؟ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اسی سال کی بات ہے، 2021 کی، 6-8 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ پوپ جو موجودہ اس وقت ہیں وہ نجف اشرف آئے اور مرجع جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ملاقات کی. اہل بیت کے در کا غلام نہیں گیا، اہل بیت کے در کا غلام نہیں گیا، وہ کھنچ کے یہاں آئے. یہ نجف سے روم نہیں گئے، وہ روم سے نجف آیا اور آ کر کے آغا سے ملا، ملاقات کی، گفتگو کی، بات چیت کی. یہ تو اہل بیت کے در کا سکھایا ہوا سبق ہے اور یہ ان کے گھر کی تعلیم ہے کہ دیکھو آئے ہوئے مہمان کی عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے. چنانچہ جب علماء نجران آئے تھے، ان علماء نجران کو بھی رسول اللہ نے ویلکم کیا تھا. پہلے دن آئے تھے تکبر میں تو رسول نے جواب سلام نہیں دیا تھا اور رسول مخاطب نہیں ہوئے تھے، لیکن دوسرے دن جب عام انسانوں کی حیثیت سے آئے تھے تو رسول نے مسکرا کے جواب سلام بھی دیا تھا، ان کو بٹھایا بھی تھا، ان کی عزت بھی کی تھی، ان سے بات چیت بھی کی تھی. تو پوپ آئے اور پوپ نے آ کے آغائے سیستانی سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد جب جانے لگے تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے چلے گئے کہ میں ایک نور سے مل کے واپس جا رہا ہوں، میں ایک نور سے مل کے واپس جا رہا ہوں. اخباروں میں آپ پوپ کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے. جب آغائے سیستانی سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے واپس جانے لگے تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں ایک نور سے مل کے واپس جا رہا ہوں. میں کہوں گا بے شک بے شک اے پوپ، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں ایک نور سے مل کے جا رہا ہوں، مگر جس کو آپ نور سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ نور کا عکس ہے. جب آپ نور کا عکس دیکھ کے اس کو نور سمجھ رہے ہیں تو اگر اصلی نور کو دیکھ لیجئے تو کیا عالم ہوگا. جو حقیقی نور ہے، جن کے واسطے، جن کے لیے رسول نے فرمایا کیا وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي أَنَا وَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ. یہ ہمارے علماء کی شان ہے، یہ ہمارے علماء کی شان ہے. خدا کی قسم، جو کسی کے در پر نہیں جاتے، جو کسی کی ڈیہڑی پر نہیں جاتے، جو کسی کو سلام کرنے کے واسطے نہیں جاتے، دنیا ان کے در پر آتی ہے. اصلی روحانی وہی ہے جن کے در پر دنیا کھنچ کے آئے. ہم نے نجف کے مرجع کو دیکھا تو عیسائیت کا سب سے بڑا پیشوا، عیسائیت کا سب سے بڑا رہبر، عیسائیت کا سب سے بڑا ستون پوپ کھنچ کر کے اہل بیت کے غلام کے پاس آیا. اور اگر ہم نے ایران میں دیکھا، اگر ہماری نظر ایران پر جب پڑی تو ہم نے دیکھا کہ ایران میں ایک ایسا مجتہد تھا، ایک ایسا مرد فقیہ تھا، ایک ایسا مرجع جہان تھا جس نے 2500 برس پرانی شہنشاہیت کو جڑ سے اکھاڑ دیا. ایران میں کیا ہوا؟ 2500 سال کا درخت تھا شہنشاہیت کا، 2500 سال سے جس کی جڑیں گہرائیں تک پیری ہوئی تھیں. 2500 سال پرانی شہنشاہیت
ایک مرجا نے اٹھا کے پھینک دیا. پہلوی خاندان جو ایران میں حکومت کر رہا تھا، 2500 سال سے حکومت تھی، ایک مرجا نے، ایک اہل بیت کے در کے غلام نے، ایک مرد فقیہ نے، ایک مجتہد نے، ایک عالم دورہ نے اس کو اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اب دنیا امامت کی منزل کو سمجھے کہ جس کا نائب اپنے مخالف کو اس طریقے سے رسوا کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا، تو جس کو حسین نے 1400 برس پہلے رسوا کیا، جس کو 1400 برس پہلے حسین نے ذلیل کیا، آج بھی یزید کا نام لیا جاتا ہے تو لعنت کے ساتھ. یزید کا نام ہے تو دشنامی کے ساتھ. بس عزیزان گرامی، میں نے اپنی بات کو تمام کیا. یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں، یہ راتیں بکا کی راتیں ہیں، یہ راتیں گریے کی راتیں ہیں. ہاں ہاں رو لیجئے، بکا کر دیجئے. باقی اس کے آگے کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج یہیں پر بات تمام. اس لیے کہ آج 8ویں رات آ گئی. کربلا کی طرف چلیے، دیکھیے، سنیے، خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. التش التش التش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس مارے ڈالتی. عزیزوں، آج کی رات ہم اس کا ماتم کرتے ہیں. آج کی رات ہم اس پر آنسو بہاتے ہیں جو علی کی تمنا تھا، جو علی کی آرزو تھا، جو زینب کے پردے کا محافظ تھا، جو سکینہ کا سقا تھا، جو حسین کے بازو کی طاقت و قوت تھا، جس کا نام عباس تھا. عزیزوں، عباس تمنا حیدر کرار کا نام ہے. عباس اس آرزو کا نام ہے جو آرزو علی کے دل میں پیدا ہوئی. ماں نے اس طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم دی، ماں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے سمجھایا اور سکھایا کہ پوری زندگی انہوں نے اپنے کو غلام کہا، حسن کو آقا کہا، حسین کو آقا کہا، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو شہزادیہ کہا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، آقا حسن، آقا حسین. جب بھی اپنے کو کہا، اپنے کو ہمیشہ غلام کہا. آقا یہ غلام حاضر ہے، آقا جو آپ کی مرضی وہ غلام کی مرضی، آقا جو غلام حاضر ہے غلام موجود ہے. پوری زندگی عباس نے اپنے کو غلام کہا، حسین کو آقا کہا. حسین جب مدینے سے نکلے تو عباس و علی اکبر حسین کے ساتھ ساتھ تھے. حسین مکے آئے، عباس و علی اکبر حسین کے ساتھ ساتھ. حسین مکے سے چلے کربلا آئے، عباس و علی اکبر حسین کے ساتھ ساتھ. تاریخیں گزرتی رہیں، دن آگے بڑھتے رہے، قلت آب شروع ہوئی. 7ویں آتے آتے قحط آب ہو گیا. 7ویں تاریخ وہ تھی کہ جب حسین کے خیموں میں ایک قطرہ پانی کا نہیں تھا. بچے پیاسے تھے، بیویاں پیاسی تھیں، نوجوان پیاسے تھے، جوان پیاسے تھے، بوڑھوں کے پاس پانی نہیں تھا. کربلا کے میدان میں اگر ایک طرف نہر بہ رہی تھی، ایک طرف پانی موجیں لے رہا تھا، تو دوسری طرف پیاس تھی، بھوک تھی،
تکلیف تھی، شدت تھی، وہ جو پیاسا تھا، وہ جو امام تھا، وہ جو ساقی کوثر کا بیٹا تھا، وہ جو فاطمہ زہرا کا فرزند تھا، وہ جس نے جنت کو مول لیا تھا، خریدا تھا، وہ چاہتا تو جنت سے پانی آ سکتا تھا، جنت کا پانی وہ ضرور پی لیتا، اس کی پیاس بجھ جاتی، مگر یقین مانیے کہ حسین پانی پی لیتے مگر صبح قیامت تک کے واسطے اسلام ڈوب جاتا، اسلام ڈوب جاتا، مذہب ڈوب جاتا۔ حسین نے اسلام کو زندگی دے دی۔ کوئی پانی سے سینچتا ہے، ہریالی کو پانی سے سینچا جاتا ہے، درخت لگا ہے تو پانی لگایا جاتا ہے۔ حسین نے اسلام کے درخت کو پیاس سے سینچا ہے، پیاس سے وہ درخت سینچا گیا۔ ہاں جو درخت پانی سے سینچے جائیں، جن ہریالیوں میں پانی لگایا جائے، پانی ختم ہونے کے بعد وہ درخت پھر سوکھ جاتے ہیں۔ ایک درخت آج ہرا ہے، آپ نے اس میں پانی لگایا، اس کی شادابی برقرار ہے، لیکن جن کو حسین نے پیاس سے سینچا، جن کو حسین نے پیاسے رہ کر کے بچایا، وہ اسلام آج بھی لہلہا رہا ہے، وہ مذہب آج بھی اپنے سائے میں پوری انسانیت کو لیے ہوئے۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام حسین کے لشکر کے علمدار عباس پر، ہماری جان فدا اس عباس پر جو شب عاشور اپنے گھوڑے کو حسین کے خیموں کے گرد پہرے میں تلایا گھما رہے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا، اے آقا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو کس دن کے لیے ذخیرہ کیا؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ کو کس دن کے لیے ذخیرہ کیا گیا؟ ایک مرتبہ 32 برس کے جوان نے گھوڑے پر انگڑائی لی، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹی، کہا زہیر کیا تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ شجاعت نہ دلاؤ، بلکہ مجھے میرے آقا سے اجازت دلوا دینا۔ یہ فوجیں ہیں جن کو لے جا کے کوفہ و شام کی دیواروں سے نہ ٹکرایا ہو تو مجھے عباس نہ کہنا۔ یہ شب عاشور تھی اور روز عاشوراء حسین نے عباس کو علم دیا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میرے بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، علم دیا۔ عباس نے ایک دوپہر میں اس طرح سے علمداری کی کہ عباس حشر تک کے علمدار ہو گئے۔ ایک بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں بہت چھوٹے سے لشکر کو لڑایا، اور اس کے بعد جب قاسم کا پامال لاشا بھی آ گیا اور محمد کی میتیں بھی آ گئیں تو ہاتھ جوڑ کے حسین کی خدمت میں آئے، اے آقا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دیجئے، اے آقا مجھے بھی میدان کی اجازت دیجئے۔ حسین نے منع کیا، حسین نے روکا، کہا بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عجب جملہ کہہ دیا آقا نے، کہا آقا اب جہاں لشکر گیا ہے وہیں علمدار بھی جائے گا، وہیں علمدار بھی جائے گا۔ اتنے میں ننھی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے آلاتاش آلاتاش آلاتاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، سوکھے ہوئے مشکیدے کو دیکھا، پیاس کا اندازہ لگایا، کہا جاؤ میرے بھیا جا کے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عباس رہوار پر سوار ہوئے، سکینہ سے مشکیدے کو لیا، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے عباس کو خدا حافظ کہا، چچا خدا حافظ۔ یہ شاید آخری مرتبہ بھتیجی نے چچا کو خدا حافظ کہا، اس لیے کہ اس کے بعد چچا بھتیجی سے نہ ملا، بھتیجی چچا سے نہ مل سکی، چچا جا کے نہر پر سو گیا، بھتیجی شام کے قید خانے میں آرام کر گئی۔ جری دریا پر آیا،
گھوڑے کو پانی میں ڈالا، مشک سکینہ کو تر کیا، مشک سکینہ کو بھرا، چلو میں پانی اٹھایا، دنیا کو دکھا دیا کہ پیاسے کا دریا پر قبضہ ہے، مگر پیاسے کا قبضہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیاسوں کو اتنا اختیار ہے کہ پیاسا 3 دن کا ضرور ہے، مگر اس پانی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اپنے دہن تک لے کے جائے۔ پیاسا دریا میں گیا، پیاسا واپس نکل آیا۔ چاہتے تھے خیمے میں پانی آ جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں تک پانی پہنچ جائے، لیجئے چاروں طرف سے حملے ہوئے، عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، ایک تیر نے مشک سکینہ کو چھیدا، عباس کی حسرتوں پر پانی پھر گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے، ارے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، ارے میرے بھیا عباس، تم دنیا سے چلے گئے، اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ گئے۔